میں جی ایس پی جڑا والا ہوں، بلال فلہری میرا نام ہے۔ میں اسی شہر میں پہلے اے ایس پی بھی رہا ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری دفعہ اس شہر کے لوگوں کی، شہریوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور اب میں یہاں پہ پچھلے تقریباً 6 مہینے سے ایس پی۔ نمبر 1 جو سب سے پہلا واقعہ ہوا 16 اگست کو، وہ نعوذ باللہ بے حرمتی قرآن شریف کا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس کے تمام ملزمان حراست میں لے لیے ہیں، اور ہم مضبوط سے مضبوط تر کیس بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جا سکے، ایسی عبرتناک سزا دی جا سکے کہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کا گھنونا فعل کرنے کی جرت نہ کرے اور سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ ہمارا ایمان قرآن پاک کی عزت و تکریم کے بغیر، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و تکریم کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، اور ہمارے پاس بن حیث القوم ایمان کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں، تو ہم اس ایمان کو یا اس کی بے حرمتی کرنے والوں کو قانون کا سپاہی ہونے کے ناطے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بے گناہ جانے دیں۔ ہم اپنی بھرپور محنت کریں گے انشاءاللہ کہ ایسا مضبوط کیس بنائیں کہ ان کو سزا ہو۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، مگر ہمارا جو دین ہے وہ 4 آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ تو وہ لوگ جنہوں نے انجیل مقدس کی بے حرمتی کی، اور میں نے جلی ہوئی انجیلیں چرچز کے اندر سے، آگ لگی ہوئی چرچز کے اندر سے جا کے نکالے، تو جنہوں نے ان کی بے حرمتی کی انہیں بھی ہم سخت سزا دلائیں گے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آئندہ ایسا ہو تو لوگ یہ یاد رکھیں کہ ایک تھوڑا سا اگر صبر کر لیا جائے اور قانون پہ آپ اعتبار کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہم نے اوتھ اٹھایا، اور آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہم نے وردی پہنی ہے۔ تو اس کے لیے اب یقیناً ہم دوسرے کیسز میں بھی بندے پکڑ رہے ہیں، اور بھی پکڑیں گے، ویڈیو ایویڈنس ہے، انکشاف ہے، بہت سی چیزیں ہیں، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کیسز میں ہم محنت کر رہے ہیں تو ایک دوسری طرف ہے جس طرف آپ کی محنت کی ضرورت ہے، وہ کہ چیزیں دوبارہ نارملائز ہو جائیں۔ میثاق مدینہ میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری ڈال دی کہ وہ مائنورٹیز کی اقلیتوں کا تحفظ کریں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، اور ان کی عبادت کا ٹائم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ مسجد نبوی کے اندر، آپ دیکھیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور مسجد کون سی؟ مسجد نبوی۔ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درس ہے وہ درس معاف کرنے کا ہے، وہ درس دوسرے کو، چھوٹے کو سینے سے لگانے کا ہے، وہ درس اقلیتوں کی حفاظت کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کہیں ایک مومن نے ایک اہل کتاب کے شخص کو قتل کر دیا، جب اس کا بھی مقدمہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس پہ بھی حد لاگو ہوتی ہے، اور اسے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ تو اب ہمیں یہ جو ایک گھنونا واقعہ ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم نے اس کے ملزمان پکڑ لیے، توڑ پھوڑ والے ملزمان ہم نے پکڑ لیے، باقی جو آئیڈینٹیفائی ہوتا جائے گا پکڑتے جائیں گے، جو بے گناہ انشاءاللہ ہم بے گناہ کرتے جائیں گے۔ مگر اب ہمیں بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ جڑا والا ایک پرامن شہر ہے، جڑا والا جلاؤ گراؤ کرنے والوں کا، دہشت گردی کرنے والوں کا شہر نہیں ہے۔ تو ہمیں اس عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے ساتھ اقلیتی برادری ہے جو کسی وجہ سے اپنے گھر واپس نہیں آ رہی، بچے اسکول نہیں جا رہے، لوگ نوکری پہ نہیں آ رہے، دکانیں کھولنے سے اگر کوئی ڈر رہا ہے تو ہم اس کے پاس جائیں۔ میں تو اپنی کیپیسٹی میں جا ہی رہا ہوں، پورا دن میں یہی کام کرتا ہوں کہ مسلمانوں اور اقلیتوں کو ملانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر آپ خود جائیں گے، انہوں نے کہیں گے بھائی آپ دکان کھول لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آئیں کچھ دکان سے خرید لیتے ہیں، تو یہ وہی کیفیت شاید دوبارہ واپس آ جائے جو چند دن پہلے اس شہر میں تھی، کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی دکان مسلمان کی ہے اور کون سی دکان اقلیتوں کی ہے۔ تو کائنڈلی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے الحمدللہ اپنا کیا ہوا وعدہ جو میں نے سینما چوک میں کھڑے ہو کے اس دن کیا تھا اور کراؤڈ کو ایک دفعہ بٹھا دیا تھا،
کہ ہم ملزمان کو پکڑیں گے، اور وہ جو 2 نامزد ملزمان تھے وہ 24 گھنٹے کے اندر پولیس کی حراست میں تھے وعدے کے مطابق، ہم ملزمان کو پکڑیں گے، محنت کر کے قرار واقعی سزا دلائیں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو پولیس عوام کی تعاون کے بغیر بالکل کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتی۔ ہماری اسٹرینتھ ہی لوگ ہیں، ہماری اسٹرینتھ ہی آپ ہیں اور آپ کی انفارمیشن ہے، یہ ممبر ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ مسجد ہماری اسٹرینتھ ہے، مسلمان اور اسلام ہماری قوت ہے۔ اگر ہم اب اپنی قوت کو دوبارہ سے اس شہر کو بحال کرنے کی طرف لگائیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں، سنڈے کو مسیحی جیسے آج ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم خدا نخواستہ کسی اور ملک میں ہوتے جہاں ہمیں عبادت کرنے کی اجازت نہ ہوتی، یا خدا نخواستہ ہم مائنورٹی میں ہوتے اور ہماری مسجدیں جلا دی جاتی، تو ہم پہ کیا گزر رہی ہوتی۔ تو اب ہمیں یہ درد سمجھ کے ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں، انہیں پتہ چلے کہ مسلم کمیونٹی، مسلم امہ ایز اے ہول ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے، اور وہ ہاتھ جو زیادتی کے لیے بڑھے گا ہم اس ہاتھ کو نیچے گرا دیں گے اور قانون کے حوالے کر دیں گے، باقی پھر ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم صرف یہ عہد کر لیں کہ ہم نے محنت کر کے، کوشش کر کے شہر کو دوبارہ نارمل صورتحال کی طرف واپس لے کے آنا ہے، تو انشاءاللہ ہم آج سے 1-2-3 ہفتے بعد آ کے آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کے تعاون سے دوبارہ سے چیزیں نارملائز۔ جزاک اللہ خیر۔